رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ادب، آپ کی محبت، آپ کی تعظیم اور توقیر وہ اصل ایمان ہے۔ حضور نبی رحمہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جتنا بھی پیار کیا جائے، آپ کی ذات اقدس کی جتنی بھی تعظیم کی جائے، رب کائنات نے جو ہمارے اوپر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں احسان کیا ہے وہ کبھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہر شے سے بڑھ کر حضور سے پیار کرنا ہے، ہر شے سے بڑھ کر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرنی ہے۔ انسان اسی وقت ایمان اس کے دل کے اندر داخل ہوتا ہے جب وہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹ کر پیار کرتا ہے۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حکیم میں سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات میں بتایا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے در کی تعظیم کیا ہے، حضور کے در کا ادب کیا ہے۔ آج بھی آپ روزہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حاضری خدا کرے آپ کو نصیب ہو اور آپ حضور کے مبارک روزہ کی زیارت کریں تو وہاں پر جا کر کے دیکھیں، آج بھی وہاں پہ یہ حکم موجود ہے اور یہ آیات لکھی ہیں کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند مت کرو، اور جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو ویسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گفتگو نہ کرو۔ یہاں جو ہے وہ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی آج بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے، یہ آج بھی خدا کا حکم ہے کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست رکھنا ہے۔ اگر تم نے میرے حبیب کی بارگاہ میں آواز کو اونچا کیا تو خدا فرماتے ہیں تمہارے زندگی کے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، ان کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حبط الاعمال اتنا بھیانک قسم کا یہ عمل ہے کہ جو انسان سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کسی لکڑی کو آگ لگتی ہے، آگ لگنے کے بعد پھر اس کی ایک جو ہے وہ کوئلہ بنتا ہے، کوئلے کے بعد پھر اس کا بھوسا بن جاتا ہے جس کو آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو مس کریں تو نام و نشان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو حبط الاعمال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا کیا ہوا عمل اس کے پلے رہے گا کچھ نہیں، انسان کے اعمال ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے جو ہے وہ سامنے پڑا ہوا کوئلہ اور اس سے سوا بن چکی ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب جو ہے، حضور کی تعظیم جو ہے وہ انسان کے لیے اتنا لازم ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان المعظم کی آخری جو ہے وہ ایام تھے اور آخری دن تھا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی نے آخری دن ماہ جو ہے وہ شعبان روزہ رکھ لیا۔ صبح کو حاضر ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ عرض کی حضور میں نے شعبان کا روزہ رکھا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے تو روزہ نہیں رکھا۔ عرض کی حضور میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اب دیکھیں کہ نماز اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہے، روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کے اندر دکھاوا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے۔ انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، لیکن زندگی بھر یہ اپنا اصول اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر آپ چاہیں جتنے مرضی عمل کرتے رہیں لیکن جو مقام رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال کا ہے وہ عام امتی کا نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جہان کے اندر جو ظاہری طور پہ حج ادا کیا ہے وہ حضور نے ایک حج ادا کیا ہے، اور یہاں پہ آپ کو بآسانی لوگ مل جائیں گے جنہوں نے دو دو تین تین چار چار حج جو ہیں وہ ادا کیے ہیں۔ اب بعض احباب نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا الیاذ باللہ کہ کبھی کبھی امتی کا کیا ہوا عمل نبی سے بڑھ بھی جاتا ہے، الیاذ باللہ۔ یہ تحریرات کتابوں میں موجود ہیں، لیکن یاد رکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی میں جو حج ادا کیا ہے وہ صرف ایک حج ادا کیا ہے، لیکن جیسا حج حضور نے ادا کیا ہے کائنات کے سارے حاجی مل بھی جائیں تو مدینے والے آقا کے خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تعظیم ہے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ٹوٹ کر آپ کی تعظیم کرنی ہے۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس شخص نے روزہ رکھا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کی حضور میں نے رات کا روزہ رکھا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ہم نے تو روزہ نہیں رکھا۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں، خدا کا حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، روزہ تو تم نے میرے لیے رکھا، لیکن خدا فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ صحابی ہو کر کے خدا فرما رہا ہے کہ اے صحابی تو نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میرے نبی سے ایک قدم آگے نکل جائے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا کبھی سوچنا بھی نہیں ہے کہ تیرا عمل حضور کے عمل سے آگے بڑھ جائے گا۔ فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک خدا دلوں کی باتوں کو بھی سننے والا ہے، وہ جاننے والا بھی ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرات الاصحاب ماڈل آف اسلام ہے، جو ہمارے لیے اسلام کے نمونہ ہے، لیکن خدا انہیں بھی فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب رب کائنات نے اس کا نزول فرما دیا تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کیا ہوا عمل اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اپنے سینے میں رکھیں۔ آج اب دیکھیں نا کہ یہ چند دنوں کے بعد ماہ سیام کی آمد ہے۔ ماہ سیام کا ایک خصوصی جو مقصد ہے، اگلا جمعۃ المبارک آپ کی گوش گزار کیا جائے گا، لیکن اس بات کو صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کا ڈر اپنے سینے میں رکھیں، خدا کا خوف اپنے سینے میں رکھیں۔ اب روزے کا جو فلسفہ اور مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مقصد یہی ہے لعلکم تتقون، کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی حصول جو ہے وہ رمضان، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا ہو، لیکن تقوی کا ابتدا جو ہے وہ در حبیب سے ہوتا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے ادب سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ کبھی بھی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے تقدم جائز نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسرے مقام پہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا میرے حبیب کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند مت کریں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا پھر معمول یہ تھا کہ حضور کی خدمت میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں عمل ضائع نہ ہو جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آوازیں کم ہو جاتی ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری آواز حضور کی آواز سے بڑھ نہ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی حضرت عمر بن خطاب سے پوچھتے کہ عمر کیا کہتے ہو؟ عرض کی حضور آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض گزار ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عمر بولتے کیوں نہیں؟ عرض کی حضور کیا کروں، ڈر لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس بارگاہ کے اندر آواز اونچی ہو گئی تو ان تحبط اعمالکم، تیری زندگی کے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ حضور نبی رحمہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ ادب ہی سب کچھ ہے، جس کو جو کچھ ملا ہے در حبیب کے ادب کے صدقے سے ملا ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفقہ مالکی کے بانی ہیں، ابو جعفر منصور ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہ بلند آواز سے کچھ بول رہا تھا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جٹ سے جا کر کے پیغام بھیجا کہ بادشاہ ہوگا تو اپنے گھر ہوگا، یہ رسول اللہ کا در ہے، یہاں تو فرشتے بھی بولتے ہیں تو آہستہ بولتے ہیں۔ وہ شاعر نے لکھا تھا نا کہ قدسیوں کے درمیاں آہستہ بول، قدسیوں کے درمیاں آہستہ بول، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا در ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں وہ بادشاہ وقت آتا ہے تو آواز اس کی اونچی ہو جاتی ہے۔ حضرت امام مالک
ایک شخص کو بھگاتے ہیں، کہا جاؤ جا کر اس کے کہو یہ رسول اللہ کا در ہے، یہاں پر تو سانس بھی لینی ہو تو وہ بھی آہستہ لی جاتی ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آج دیکھیں نا کہ انسان کس کس طریقے سے جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ عمل ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ در حبیب کی حاضری ہے، حضور کے دیس کے سامنے موبائل کھلے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا در کوئی عام در نہیں ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روز اقدس پر حاضری دینے کے بعد یہ مت سمجھا کریں کہ شاید ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کو دیکھ رہے ہیں۔ میرا آقا کا فرمان ہے جس نے میرا روزہ دیکھا وہ ایسے ہی ہے جیسے بنفس نفیس اس نے مجھ محمد کی زیارت فرما لی۔ اتنا بڑا مقام، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اقدس کے سامنے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے موبائل کی پڑی ہے، انسان کو تو اپنی ہوش بھول جاتی ہے۔ میں کہا حضور قبلہ عالم نے تو اس چھوٹی جی کٹیا کے اندر بیٹھ کے لکھا تھا کہ کتھے یعقوب تے کتھے مدینہ تے کتھے شمع جمال، پروانے کو اپنا رخ انور دکھا جایا کرو کدی تے کدی۔ تو آپ حضور کے جو ہے وہ سامنے کھڑے ہو کر کے موبائل کی پڑی ہے، اپنی ہوش بھول جاتا ہے، بندے کو اپنی خبر بھول جاتی ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک در ہے۔ تو امام مالک نے اس سے کہا کہ تو بادشاہ ہوگا تو اپنے در پہ ہوگا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آستانہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس نے آ کر کے کہا کہ امام مالک مجھے یہ تو بتائیں، میں حضور کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ تو بتاؤ کہ میں اپنا رخ جو ہے وہ حضور کے آستانہ کی طرف کروں یا بیت اللہ کی طرف کروں؟ حضرت امام مالک مسکرا کر فرماتے ہیں، فرمایا اپنے جد امجد سے پوچھ لو نا کہ رخ کس طرف کرنا ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا آپ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھ لیں کہ دعا کرنے کے لیے رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کرنے کی حاجت ہے یا رسول اللہ کے روزے کی طرف کرنے کی حاجت ہے۔ کہا وہ کیا؟ فرمایا کہ سنو، قیامت کے دن تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام بھی وسیلہ ڈالیں گے تو مدینے والے آقا کے نام کا ڈالیں گے۔ فرمایا جس نبی کا وسیلہ ڈال کر ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں پکاریں، تو کہا کہ اس نبی کی طرف کبھی پشت کرنے کا جی چاہتا ہے؟ فرمایا ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد کے اندر ہیں، اور یاد رکھیے گا کچھ ایسی اضطراری حالات ہوتے ہیں کہ جب شریعت کے مسائل انسان کے لیے بدل جاتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں، انسان مسافر پہ ہوگا تو روزے کے اندر تخفیف کر لی جاتی ہے، بیمار ہوگا تو روزے کے اندر تخفیف کر لی جاتی ہے، اگر اس کی بیماری شرعی ہے تو اس کے اندر تخفیف کر دی گئی کہ وہ دوسرے دنوں کے اندر اس کی قضا کر لے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ اس کا فدیہ ادا کر دے۔ اس کے حوالے سے ڈیٹیل سے بات ہوگی، لیکن یعنی شریعت کے احکامات بدل جاتے ہیں۔ حضرت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد کے اندر ہیں، حضور کے صحابی میدان احد کے اندر حضور کی طرف جب تیروں کی برسات ہو رہی ہے، حضور کے صحابی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے وہ اپنی پشت کو اپنے سینے کو کر کے حضور کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سامنے دشمن اگر تیروں کی برسات کر رہا ہو تو سامنے تو دیکھنے کے لیے دشمن کو سامنے اگر کھڑا ہونا ہے تو جس کے لیے آپ مسلح بن کے کھڑے ہیں اس کو تو آپ پیچھے کھڑا کریں گے، لیکن حضور کے صحابی نے یہ عمل نہیں کیا، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میدان احد کے اندر جو ہیں وہ تیر برس رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابی سینہ سپر ہو کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چہرہ رکھا ہے اور پشت کو جو ہے وہ دشمن کی طرف کیا ہے، اور 70 سے بڑھ کر جو ہے صحابی کے جسم کے اوپر تیر پیوست ہو جاتے ہیں، اور راوی فرماتے ہیں پہچانا نہیں جاتا تھا کہ انسان آ رہا ہے یا کانٹوں والی سے آ رہی ہے، اتنا زیادہ جو ہے وہ جسم کے اوپر تیر پیوست ہیں، اضطراری حالت تھی، چاہتے تو رخ موڑ لیتے لیکن کہا نہیں، حضور کسی کا قبلہ اور ہوگا، ہماری تو جان جاتے وقت بھی جو قبلہ ہے وہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے، ہماری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہے وہ رخ کر دیا، کہا حضور میری تو چاہت ہی یہ ہے کہ جب میرے جو ہے وہ قفص انسری سے پرواز روح کرتی ہو تو کم از کم میری جان نکل رہی ہو تو حضور کا چہرہ تو سامنے ہونا چاہیے۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا یہ تعظیم کا ادب کرنے کا یہ انداز تھا۔ تو ذات ذی وقار میں بات کر رہا تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میرے حبیب کی بارگاہ میں اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا،
اور ایسے نہیں بولنا جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز کے وزنی اور باری آواز کے مالک تھے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کا نزول ہوتا ہے تو آپ ایک کمرے کے اندر مکفل ہو جاتے ہیں اور کسی سے ملاقات بھی نہیں کرتے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن دیکھا کہ ثابت بن قیس دوران نماز جماعت کے اندر نہیں ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے نظروں میں ڈھونڈا کہ ثابت کہاں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام تلاش کر رہے تھے تو سوال کیا حضور علیہ السلام نے کہ ثابت کہاں ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی حضور وہ تو جب سے قرآن کا حکم ہے کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں اونچا نہ بولو۔ ثابت بن قیس تو کمرے کے اندر بند ہو کر کے ماں سوائے رونے کے کام ہی کوئی نہیں ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نہ ثابت بن قیس کو۔ حضرت ثابت کو بلایا جاتا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ نماز پڑھنے نہیں آتے۔ عرض کی حضور کیا کروں؟ آواز تھوڑی سی باری ہے، بولتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ آپ کی آواز کے اوپر نہ چلی جائے۔ فرمایا تو پھر فرمایا اے حبیب ڈر لگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ان تحبط اعمالکم کا حکم ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ثابت تیرے لیے حکم نہیں ہے، یہ تو وہ ہے نا جو میرے در کی تعظیم کرنا جانتا نہیں ہے، اور جس کو میرے در کا ادب آ جائے تو پھر خدا ان کے مقام کو اتنا اونچا کر دیتا ہے۔ مسور بن مخرمہ، عروہ بن مسعود ثقفی آقا کریم علیہ السلام صلح حدیبیہ کے مقام پہ جلوہ گر ہیں، اور مسور بن مخرمہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام وضو بناتے ہیں، حضور کے صحابہ کا جداگانہ انداز تھا۔ حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں آقا کریم علیہ السلام کے مبارک لعاب دہن جب حضور اپنے مبارک لبوں سے جدا کرتے ہیں تو وہ زمین کی طرف نہیں جاتا، یہ کمال کی محبت ہے۔ ان جملوں کو اپنے دل میں جگہ دیجئے گا۔ یہ قرآن نہیں کہہ رہا کہ حضور کے مبارک لعاب کو اپنے جسم پہ ملو، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے کہ اپنی داڑھی کے اوپر مل لو۔ راوی فرماتے ہیں کہ یہ جو تخنم کا لفظ حدیث مبارکہ میں ہے، تخنم سے مراد جو گھاڑا سیال مادہ انسان کے منہ سے نکلتا ہے، جس کو جو ہے وہ انسان وقتی طور پہ بلا تشبیہ و تمثیل انسان جس سے گن کھاتا ہے، آپ کبھی دیکھیں وہ گھاڑا سیال مادہ جو حضور علیہ السلام کے جسم سے جدا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی تلیاں بچھی ہوئی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ ان کو اپنے جو ہے وہ تلیوں پر لے کر کے جو ہے وہ اپنی داڑھی پہ ملتے ہیں، کوئی اپنے جسم پہ ملتا ہے۔ یہ کوئی کمال محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ کبھی کسی صحابی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، کبھی کسی صحابی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ حضور کے صحابہ جسم پہ ملتے ہیں، اپنی داڑھیوں کے ساتھ مل لیتے ہیں۔ فرمایا جس صحابی کے ہاتھ کے اوپر حضور کا لعاب نہیں نہ آتا، تو عروہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس صحابی کے ہاتھ کے ساتھ صحابی ہاتھ ملاتا ہے، اور ہاتھ ملا کر کبھی اس کو دائیں سے چومتا ہے، کبھی بائیں سے چومتا ہے، اور چوم کر بتاتا ہے حضور سے تعظیم کرنے کا مطلب کیا ہے، آقا کریم علیہ السلام سے پیار کرنے کا معنی کیا ہے۔ فرمایا جب اس عمل کو دیکھا، فرمایا پھر آقا کریم علیہ السلام جب گفتگو کرتے ہیں تو انداز جدا گانا ہوتا تھا۔ عروہ بن مسعود فرماتے ہیں ہر صحابی ایسے ہو جاتا تھا جیسے کوئی بندہ بیٹھا ہی نہیں ہے، لگتا تھا جیسے جو ہے سوکھا ہوا ٹان ہوتا ہے، انسان لکڑی کی طرح ہو جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام وضو کرتے ہیں، صحابہ کرام آپس میں لڑتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں جو ہے وہ پانی کے قطرے جو ہے جو مس ہونے والے ہیں ان کو جسم کے ساتھ مس کرنا ہے۔ عروہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے بڑے وزراء دیکھے، ان کی محبت کے انداز دیکھے، فرمایا جیسی محبت حضور کے چاہنے والے حضور سے کرتے ہیں کائنات میں ایسی مثال مل ہی نہیں سکتی۔ آقا کریم علیہ السلام سے جو تعظیم کا انداز ہے وہ حضور علیہ السلام کے صحاب نے بتایا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سے پیار کرنا کیسے ہے۔ تو فرمایا کہ کبھی میرے حبیب کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ میرے حضور قبلہ عالم نے اسی کو خوب لکھا، فرماتے کتے یا نبی جی کتے یا رسول اللہ، اے ول دسیا تیری امت نو لے نام پکارے ہو ہرگز نہ خس جان امال سبحان اللہ، کتے نور دسیں کتے بشر کہیں کتے عبداللہ سبحان اللہ، اسا پردیاں وچوں تاڑ لیا تو نور اللہ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ تحیت و ثنا، آپ کی بارگاہ کا ادب ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ حضور کے ادب میں زندگی بسر کریں گے تو آپ کو کائنات کی بادشاہی ملے گی۔ اس لیے میرے حضور قبلہ عالم نے لکھا ہے کہ آپ نے کیا خوب لکھا کہ مدینے دی گلیاں دا میں کتا ہوندا، نظر روزے وال لیندا پاک املی والے۔